فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج ذوالحج شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں اور ماہ ذوالحج کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 18 ذوالحج شریف کل گزرا، جو دو نسبتوں سے ہر مسلمان اور بندہ مومن کے لیے بہت احترام اور عقیدت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی نسبت حضرت سیدنا عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے بہت عقیدت اور احترام کے لائق ہے، اور آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ 18 ذوالحج شریف۔ اسی طرح دوسری نسبت جو اس دن کو حاصل ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ رابع اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب داماد بھی ہیں، بھائی بھی جن کو حضور نے قرار دیا ہے۔ آپ کے حوالے سے بھی اس دن ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ اعلان بھی بعض روایات کے مطابق 18 ذوالحج کو غدیر خم کے مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی حوالہ ہو جس کا تعلق رسالت مآب اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے ہے، وہ عقیدت اور احترام کا باعث ہوتا ہے، اور ہم اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان نفوس قدسیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے ان پہ خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک پیغام دینے کی خاطر حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں، کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رہے ہیں اور وہ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، اور آپ جا کے ان سے بات کریں کہ وہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنے دیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان سفیر مصطفیٰ بن کے تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیا، دین و ملت کی ضیا، اسیر گیسو مصطفیٰ،
لجپال لجپال الاسلام. حضور دیوان کریم جلوہ فرما ہوئے، اللہ کریم آپ کا سایہ کرم تادیر سلامت فرمائے. حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عثمان سفیر بن کے مکہ پہنچے تو پیچھے سے مسلمانوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے خالصا عثمان من بیننا الی البیت فطاف بہ، کہ آج ہم سب احرام باندھ کے آئے تھے، ہم سب عمرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن عثمان خوش نصیب ہے کہ جو ہم میں سے مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اب وہ طواف بھی کرے گا اور وہ وہاں پہ زیارت بھی کرے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو حضرت عثمان سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کہ ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون، کہ مجھے یہ یقین ہے کہ عثمان طواف نہیں کرے گا کیونکہ ہم یہاں روکے گئے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، اور عثمان کی میرے ساتھ یہ محبت ہے کہ جب تک میں طواف نہیں کروں گا میرا غلام عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. تو یہ یقین سرکار دو عالم کو ان کی اس وارفتگی اور دل بستگی پہ تھا کہ یہ میرے بغیر کعبہ پہنچ بھی جائے گا تو یہ وہاں پہ طواف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ نہ چلے جائیں. تو جب وہ گئے اور واقعی ایسا ہوا کہ ابو سفیان اور دیگر لوگوں نے کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف بہ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں طواف کرنا چاہتے ہیں، آب زمزم پینا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ، فرمایا جب تک رسول اکرم تشریف نہ لائیں عثمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ پہلے طواف کر لے، وہ پہلے صحیح کر لے. مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز. بقول اقبال حضرت عثمان نے اپنی محبت کا یوں اظہار فرمایا. اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. پھر جب یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے بیعت رضوان جو ہے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے صحابہ سے لی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، سورہ فتح میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیعت جو لی ہے جسے بیعت الرضوان کہا گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا جنہوں نے رسول اکرم کے ہاتھ پہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے بیعت کی ہے. فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کے دلوں کی گواہی بھی دے دی، ان کی نیتوں کی گواہی بھی دے دی اور ان کو فتح کی خوشخبری بھی سنا دی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور صحابہ کرام نے حضور کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرمایا اللہم فاشہد ہذہ الید اليوم ید عثمان، فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ والا میرا دایاں ہاتھ آج میرا نہیں، یہ میرے غلام عثمان کا ہاتھ. تو حضور نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بڑے آرام سے، جیسے کوئی انسان اپنے گھر میں آسودہ خاطر ہو کے بیٹھتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، حضور اسی طرح آرام سے بیٹھے رہے. پھر حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے. اتنی دیر میں جب حضرت عثمان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی، سیدھے اٹھ کے بیٹھے، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑے سے اسے ڈھانپ دیا اور جو ہے وہ اس طریقے سے حضرت عثمان کا استقبال کیا. وہ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر کے آنے پہ اور حضرت عمر کے آنے پہ آپ آرام سے بیٹھے رہے اور حضرت عثمان کے آنے پہ یہ اہتمام فرمایا. تو اس وقت حضور کا یہ جملہ تھا
کہ کیف لا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ ویستحیی اللہ منہ، فرمایا میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں کہ آسمان کے فرشتے بھی جس کا حیا کرتے۔ تو یہاں اس حیا سے مراد صرف جو ہے وہ خجل اور وہ نہیں ہے، بلکہ حیا سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا تستحیی مہابتا و اجلالا منہ، کہ فرشتے جس کے روب اور جس کے دینی مقام کی وجہ سے اس کا حیا کرتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کرنے والا، وہ اسلام پہ پیسے کو نچھاور کرنے والا، وہ اپنے مال کو حضور کے دین کے لیے وقف کرنے والے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ لوگ چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے بھی 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہیں اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کی جائیداد کا نفع آج بھی آ رہا ہے اور آج بھی کعبۃ اللہ کے حجاج اور معتمرین پہ خرچ ہو رہا، اور آج ایک بہت بڑا ہوٹل مکہ مکرمہ میں کئی منزلہ بلڈنگ موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا وقف لعثمان ابن عفان ذو النورین، کہ یہ بلڈنگ وقف ہے حضرت عثمان ذو النورین کے نام سے، اور جتنی آمدنی اس سے آ رہی ہے اس کا ثواب بھی حضرت عثمان کو جا رہا ہے، اور حرم شریف کے حاجیوں پہ آج بھی وہ خرچ ہو رہی ہے، وہ چشمہ بھی موجود ہے، وہ کنواں بھی موجود ہے جسے خرید کے حضرت عثمان نے مسلمانوں کے نام کیا تھا مدینہ پاک میں، اور آج بھی اس مزرعہ اور ان کھجوروں کے باغ کی آمدنی حضرت عثمان کے نامہ اعمال میں جا رہی۔ تو یہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہمہ امر، کہ جب کسی خاص معاملے میں حضور نے مشورہ کرنا ہوتا، اتا بابی بکر و عمر و عثمان، تو ان جلیل القدر صحابہ کو حضور بلاتے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، تجربہ اس اعتبار سے زیادہ تھا، تو حضرت ابو بکر کو دائیں بٹھاتے، حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو بائیں بٹھاتے اور حضرت عثمان کو سامنے بٹھاتے، پھر اپنے دونوں بازو ان کے کندھوں کے اوپر ایسے رکھ لیتے اور ان کو اپنے منہ کے قریب کر لیتے۔ جب اس حالت میں رسول اللہ بیٹھتے تو ہمیں پتہ چل جاتا آج کسی بہت بڑی بات پہ مشورہ ہو رہا، آج کسی بڑی بات پہ مشاورت ہو رہی ہے، کہ رسول اکرم اس طریقے سے اپنے اصحاب کو اپنے جلوہ میں لے کے بیٹھے ہیں، سرگوشی کے انداز میں ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور ایک دن آپ نے حضرت عثمان کے کان کو اپنے لبوں کے اتنا نزدیک کیا، ہمیں ایسے لگا جیسے حضور کے لب حضرت عثمان کے کانوں کے ساتھ چھپ گئے ہیں، اور آپ ان سے گفتگو فرماتے رہے، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر واپس آیا، پھر پیچھے ہٹے، پھر حضور نے پوچھا حل فہمتا، کہ آپ میری بات سمجھے؟ انہوں نے عرض کیا لقد فہمت یا رسول، میں سمجھ گیا، پھر قریب کیا، پھر سرگوشی فرمائی، فتغیر وجہ عثمان، حضرت عثمان کا رنگ پھر بدلا، پھر حضور نے پوچھا حل وعیتا، کیا میری بات کو سمجھا؟ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا لقد فہمت وحفظت ووعیت کلامک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں نے سمجھ بھی لیا ہے، یاد بھی کر لیا ہے، اپنے دل میں بھی اس کو جگہ دے لی ہے۔ تو شارحین لکھتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عثمان کو ان کی شہادت کے اس فتنے سے آگاہ کیا کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا، یوں آپ کو ستایا جائے گا، وَأُبَشِّرُكَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى بَلْوَىٰ تُصِيبُ، کہ میں تجھے شہادت کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن ایک آزمائش آئے گی، اس آزمائش سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی بھی دے کے گئے، ان کی شہادت کی خوشخبری بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی شانیں عطا فرمائی، ان کی سخا کی بات ہوتی ہے، ان کی حیا کی بات ہوتی، لیکن ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جو اس طریقے سے سامنے نہیں لایا جا سکا جتنا ان کا علمی مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 147 ایسی احادیث ہیں جو کسی اور سے مروی نہیں ہیں، اور وہ صرف حضرت عثمان ذو النورین کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں، جن میں یہ حدیث بھی ہے جس میں اور صحابہ بھی شریک ہیں، من تعمد علی متعمدا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار،
کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ محمد پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو صحابہ فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ كَانَ مُقِلًّا فی روایت عن رسول اللہ، کہ آپ نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری لیکن صرف 147 حدیثیں روایت کی، اس سے زیادہ کوئی حدیث روایت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حضور سے یہ فرمان بھی سنا تھا اور احتیاط فرماتے تھے. اور جب کوئی حدیث روایت کرتے تو ایک تابعی فرماتے ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ فرماتے ہیں آج تک ہم نے روایت حدیث میں ان سے زیادہ خوبصورت منظر کشی کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو پورا منظر بیان کر دیتے تھے. ہم وہاں بیٹھے تھے، اس طرح رسول اللہ کے چہرے کا حال تھا، ایسے حضور گفتگو فرما رہے تھے. حضور نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر سرکار نے یہ فرمایا، پورا منظر بھی بیان فرماتے اور پوری روایت بھی بیان فرماتے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن وضو فرما رہے تھے، اور یہ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ وضو کرنے کے درمیان آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، وضو میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس طرح فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء قریبا من هذه البقعة المبارکہ، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے پانی منگوایا اور کہنے لگے اتفاق کی بات ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں بالکل اس کے قریب ہی وہ جگہ ہے اس دن جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں حضور نے پانی منگوایا. فتودع کما تودعت، تو جیسے میں وضو کر رہا ہوں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. ثم ضحکا، پھر حضور مسکرائے. فقال الا تسألونی ما اضحکنی، مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ مجھے کس چیز نے ہنسا دیا، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ما اضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں آپ ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ وضو والی مشہور روایت ہے جو اس موقع پہ حضور نے حضرت عثمان کو بتائی کہ ان العبد اذا دعی بماء فغسل وجہہ، کہ جب کسی بندے کے پاس پانی آئے یا وہ پانی کے قریب جائے، وضو کی نیت کرے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور چہرے کو دھوئے اور بازوؤں کو دھوئے اور پاؤں کو دھوئے، فرمایا جس حصے کو دھوتا چلا جاتا ہے اس حصے کے گناہ جڑتے چلے جاتے. تو یہ بات کرتے ہوئے حضور مسکرائے اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا حتی من تحت اظافرہ، فرمایا یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وضو کی برکت سے وہ بھی دھل جاتے اور وہ بندہ نماز اور وضو کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مبارکہ حدیث ہیں جو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے امت تک پہنچی. پھر آپ نے یہ حدیث بھی روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا عثمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا گھر تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور جس نے مسجد کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر بنا دیتا. اسی طرح آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان الذین یفتون علی عہد رسول اللہ، کہ حضور کی مبارک زندگی میں جن افراد کو دین کا مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے کی اجازت تھی، کانو ستہ، وہ صرف 6 شخص تھے، ثلاثۃ من المہاجرین و ثلاثۃ من الانصار، فرماتے ہیں 3 مہاجرین میں سے تھے اور 3 انصاریوں میں سے تھے، جو حضور کی زندگی میں جنہیں اجازت تھی کوئی آئے تو اس کی رہنمائی کرو، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں فتویٰ دے دو، اسے دین کا مسئلہ بتا دو. تو ان 6 میں سے جو مہاجرین میں سے 3 تھے ان میں ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، دوسرے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، اور تیسرے حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. یہ 3 مہاجرین میں سے وہ ہستیاں تھیں. اور 3 انصار میں سے کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصصات قائم فرمائے تھے کہ دین کے معاملے کو اس طریقے سے کھلا نہ چھوڑ دیا جائے کہ جس کا جی چاہے وہ دین کے معاملے میں رائے دینا شروع کر دے. فضل و اضل، خود بھی گمراہ ہو
दूसरों को भी गुमराह करे। आज सोशल मीडिया के दौर में ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि दीन के मामले में राय देने वाले ऐसे अफराद भी होते हैं जिनका वो मबलग इल्म नहीं होता, वो सुनी सुनाई बात कर देते हैं। तो इस हदीस पाक से ये सबक मिलता है कि दीन के मामले में मसला बताने में वही लोग उसकी कोशिश करें जिनके पास इसकी अथॉरिटी है, जिनको इसकी इजाजत दी गई है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की इसके बारे में फरमाया। और हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी आप फरमाते हैं कि आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम ही आपने ये रखा अअलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन। फरमाया ये जो फतवा देना है ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से साइन करना है उसकी नियाबत में, यानी दीन का मसला बताना है और शरीयत मुतहरा की बात करनी है। लिहाजा हर वो बंदा जो अपने अंदर ये अहलियत महसूस नहीं करता, जिसने इल्म हासिल नहीं किया, जिसने असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, वो इस मामले में एहतियात से काम ले। जब उससे कोई बात पूछी जाए तो वो कहे अना ला अदरी, मैं नहीं जानता, तुम फलां आलिम के पास चले जाओ, फलां मुफ्ती के पास चले जाओ जो दीन का मसला। हत्ता कि हमारे दारुल उलूम में इस बात की इतनी एहतियात है कि अगर कोई शख्स फतवा लेने के लिए आता है तो हुजूर दीवाने करीम ने किबला मुफ्ती साहब की ड्यूटी लगा रखी है, तो अगर किसी और उस्ताद के पास भी आए तो वो कहता है मसला मैं बता तो सकता हूं लेकिन ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी किबला मुफ्ती साहब के पास है, वो बैठे हैं, वहां चले जाओ, वहां से तुम्हें फतवा मिलेगा। तो इस तखस्सुस का एहतराम करना ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने हमें दर्स दिया है। एक और हदीस जो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने रिवायत फरमाई, आप फरमाते थे कि इह्तिकार को हुजूर ने मना फरमाया, और इह्तिकार जखीरा अंदोजी को कहते हैं, और जखीरा अंदोजी ब्लैक मार्केटिंग है, यानी कोई शय जो बाजार में महंगी हो गई है, दस्तयाब नहीं है, जिसके पास मौजूद है वो उसकी जखीरा अंदोजी कर ले, उसको ब्लैक मार्केटिंग के अंदर अपने घर में उसका स्टॉक कर ले, गोदामों में उसे भर दे, और जब रेट और बढ़ जाए और लोग बेचारे मजबूर हो जाएं तो फिर वो इसको जो है वो लोगों के अंदर महंगे दामों फरोख्त करे। तो हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाते थे अल इह्तिकारो बेकुल्ले सुवरिही हराम। जब आप खलीफा थे आप फरमाते इह्तिकार की हर सूरत हराम है, चाहे वो गंदम हो, वो चीनी हो, वो कोई भी जिन्स हो, वो कोई भी चीज हो जो मुआशरे में मिलना मुश्किल हो रही है, तो किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो उसका स्टॉक रोक के रख ले। जैसे आजकल हमारे पेट्रोल पंप वाले या दीगर कुछ लोग करते हैं, उन्हें पता होता है कि आज ये कीमतें आगे पीछे होने वाली हैं और वो उसको रोक देते हैं। तो इन तमाम सूरतों को नाजायज करार दिया। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बस ये आखिरी गुजारिश मैं करता हूँ, आप अपनी जिंदगी में हजरत सैयदना उस्मान का ये किस्सा बार बार सुनाया करते थे, और आज भी आपकी आवाज मुबारक में ये किस्सा एक कैसेट में रिकॉर्ड है कि आपने बयान फरमाया हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत में कहत हो गया, और कहत इतना शदीद हुआ कि लोगों को गंदम मिलनी खत्म हो गई और लोग मजबूर हो गए कि वो ऐसी चीजें खाने लगे जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह थी। तो हजरत फारूक आजम परेशान रहने लगे, घी का इस्तेमाल छोड़ दिया, जैतून का इस्तेमाल छोड़ दिया, खुश्क रोटी पानी में भिगो के खलीफा आजम हजरत फारूक आजम खाने लगे। तो उन्हें पता चला कि हजरत उस्मान इतने 100 ऊंट मुल्क शाम से गंदम के लदे हुए लेके आ गए हैं। तो आपने फौरन एक बंदे को भेजा कि जाओ और जाके हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन से उन्हें कहो हमारा मसला हल हो गया। वो तो अल्लाह से डरने वाले हैं कि बैतुल माल को ये सारा बेच दें और हम बैतुल माल की तरफ से मदीने में से तकसीम करेंगे। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे जब हजरत उस्मान के पास हजरत फारूक आजम का एलची पहुंचा तो आपने फरमाया मैं तो ताजिर हूं और मैं तो सौदा करने वाला बंदा हूं, अगर हजरत फारूक आजम अच्छी डील मुझे देते हैं, अच्छा पैकेज मुझे अता करते हैं तो मैं उनको दे दूंगा, या जो मुझे अच्छा पैकेज देगा मैं उसे दे दूंगा। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि 1 दिरहम की जगह 2 दिरहम दुगनी कीमत हम देंगे। वो फिर भी राजी ना हुए, फिर कहा 3 गुना कीमत देंगे। उन्होंने कहा मुझे इससे अच्छा पैकेज चाहिए, वो दे दो। तो हजरत फारूक आजम सर पकड़ के बैठ गए
کہ آج حضرت عثمان جیسی شخصیت یہ کیا بات کر رہی ہیں، جو سخی ہیں، جو مدینے میں کنویں خرید کے وقف کرنے والے ہیں، وہ آج پیکج مانگ رہے ہیں، ڈیل کی بات کر رہے ہیں، زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ہرکارے کی آواز سنی جو مدینے کی گلیوں میں کہہ رہا تھا، لوگوں جس کو گندم کی ضرورت ہے وہ اپنا برتن بوری لے کے آئے اور حضرت عثمان کے گودام سے مفت حاصل کرے اور بغیر قیمت سے لیتا جائے، جتنی چاہیے لیتا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جلال کے عالم میں پوچھا، ہم نے آپ کو دگنی قیمت دی، 3 گنا قیمت دی، اور آپ راضی نہیں ہوئے اور آپ مفت دے رہے ہیں؟ فرمایا میں مفت نہیں دے رہا، میں نے اس ذات سے سودا کیا ہے جو ایک دانے کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا، جو 700 گنا دیتا ہے اور جو بلا حساب اجر عطا کرتا ہے۔ میرا سودا تو اس ذات کے ساتھ ہے۔ تو حضور ضیاء الامت یہ قصہ سنا کے جہاں معاشرے کی تربیت فرماتے تھے، وہاں حضرت عثمان کا یہ مقام سخاوت اور مقام حیا اور مقام قرب من اللہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محترم تمام احباب یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب